نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين ثم آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میم ساکن، میم کے اوپر جب جزم آ جائے تو اسے میم ساکن کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں میم ساکن سے ہمارا واسطہ بار بار پڑتا ہے۔ میم ساکن کو ہم کیسے پڑھیں گے اور رواں پڑھتے ہوئے میم ساکن آ جائے تو اس کے لیے ہمیں کتنے روز ہمارے پاس ہیں، اور اگر میم ساکن پر وقف ہے، علامات وقف میں سے کوئی علامت ہے، آیت مکمل ہو رہی ہے، تو ہم میم ساکن پر وقف کیسے کریں گے؟ تو آئیں اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ میم ساکن کیا ہے؟ ایسا میم جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے کوئی بھی حرکت ہو اسے میم ساکن کہتے ہیں۔ جزم ہم جانتے ہیں یہ اس شکل میں بھی لکھی ہوتی ہے اور چھوٹی سی دال کی شکل میں بھی ہوتی ہے۔ جزم والا حرف ساکن کہلاتا ہے، اور جب میم پر جزم ہوتی ہے تو اسے میم ساکن کہتے ہیں۔ آئیں اس کو پہچانتے ہیں قرآن پاک میں۔ ہم قرآن پاک میں کہیں سے بھی ہم قرآن پاک کو کھولتے ہیں تو ہمیں کہیں نہ کہیں میم ساکن نظر آ ہی جاتا ہے۔ جیسے دیکھیے یہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَهَزَمُوهُمْ، میم ساکن، یہاں پر میم ساکن ہے۔ اسی طرح بَعْدُهُمْ، یہاں میم ساکن ہے۔ بَعْدُهُمْ، یہاں میم ساکن ہے۔ مِنْهُمْ، یہاں میم ساکن ہے۔ یہ جو چھوٹی سی دال کی شکل ہے نا، اسے جزم کہتے ہیں۔ جب یہ جزم کسی بھی حرف کے اوپر آ جائے تو اس کو ساکن کر دیتی ہے، اس کے ساؤنڈ کو روک دیتی ہے، اسٹاپ کروا دیتی ہے۔ اب یہاں پر میم کے اوپر سکون آیا ہے تو یہ میم ساکن کہلاتا ہے۔ اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ کیا اس کو جلدی سے پڑھ کر گزر جائیں گے، یا ہم اس پر غنہ کریں گے، یا ہم اس پر اظہار کریں گے؟ تو میم ساکن کو پڑھنے کے لیے جب اس کو کسی جملے کے اندر یہ میم ساکن آ جائے، تلاوت کے درمیان میں یہ میم ساکن آ جائے، تو اس کو پڑھنے کے لیے 3 رولز علماء تجوید نے بنائے ہیں۔ رول نمبر 1، اظہار شفوی۔ اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا۔ دوسرا رول ہے ادغام شفوی۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا، مرج کرنا۔ اور تیسرا رول ہے اخفاء شفوی، یعنی ادھورا روکنا، ادھورا غنہ کرنا۔ اب یہاں پر شفوی 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 تینوں میں سے آیا ہے، اس وجہ سے آیا ہے کیونکہ میم حروف شفوی میں سے ہے، ہونٹوں سے پڑھے جانے والا حرف ہے، تو اس کو پڑھتے ہوئے ہمارے ہونٹ آپس سے ملتے ہیں، اس لیے اس پر جتنے بھی غنّے ہوں گے وہ تمام شفوی 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 کی قید کے ساتھ ہوں گے۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں اخفاء شفوی پر۔ اخفاء کا مطلب ہوتا ہے ادھورا، نامکمل، اور شفوی ہونٹوں کا۔ جب میم کے بعد حرف با آ جاتا ہے تو ہم غنہ کرتے ہیں اور اپنے ہونٹوں کو ملاتے ہیں، اور یہ غنہ جو ہے ہمارا 3 فنگر تک ہوتا ہے۔ ہم نے 3 انگلیوں کے مقدار اس ساؤنڈ پر غنہ کرنا ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیے اس کی مثال ہے ترمیہم بی۔ اب میم کی ساؤنڈ کو میں نے روکا، کس وجہ سے روکا؟ کیونکہ آگے لیٹر با آ رہا ہے۔ تو جہاں بھی قرآن پاک میں میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے گا وہاں پر ہم میم ساکن کے ساؤنڈ کو 3 فنگر تک روک کے پڑھیں گے۔ تو ترمیہم
बिहिजारतिन। 3 फिंगर हमने मीम में साकिन के साउंड को जो रोका है इसे कहेंगे इख्फाए शफी। ये सिर्फ बा के साथ खास है। जब भी मीम में साकिन के बाद हरफे बा आएगा इख्फाए शफी होगा। दूसरा रूल हमारे पास आता है इदगाम शफी यानी मिलाना। जब मीम के बाद मीम ही आ जाए, चाहे वो तशदीद में है चाहे बगैर तशदीद में है, तो हम मीम को मीम के साथ मिलाते हैं और मर्ज करते हैं, और जो ये मिलाने का जो कनेक्शन साउंड होता है हम वहां पर 3 फिंगर तक इस कनेक्शन साउंड को रोकते हैं। जैसे यहाँ पर मिसाल है लहुम मगफिरतुन। अब हम 3 फिंगर अपनी उंगलियां 3 बंद करें और उसे 1 बाय 1 खोलिए। लहुम मगफिरतुन। दोनों के गुन्ने में फर्क क्या है? लहुम में जब हम गुन्ना करते हैं तो हमारे होंठ मुकम्मल तौर पर मैश होते हैं, अंदर की तरफ दबे हुए होते हैं और हम मीम के गुन्ने को पुल कर रहे होते हैं। लहुम। जब इक्फाए शफी में हमारे नाक में गुन्ना का साउंड जा रहा होता है और हमारे होंठ मीम और बा के दरमियान वाली पोजीशन में, बा होंठों के नमी वाले हिस्से से पढ़ा जाता है, मीम होंठों के खुश्क हिस्से से पढ़ा जाता है, तो इन दोनों के दरमियान होंठ नॉर्मल बंद रहते हैं और हम इख्फा करते हैं। इसमें अधूरापन जरा सा होता है। लेकिन जो मीम जो इदगाम शफी वाला गुन्ना है ये एक मुकम्मल गुन्ने की तरह हम इसे होंठों को मैश करके 3 फिंगर रोकते हैं। इख्फाए शफी की मिकदार भी 3 फिंगर है और इदगाम शफी की मिकदार भी 3 फिंगर है। फिर इसके बाद रूल आ जाता है इजहार शफी। इजहार शफी में बा और मीम के अलावा मीम साकिन के बाद कोई भी हर्फ आ जाएगा हम उसे बगैर गुन्ना किए मीम को जाहिर करके पढ़ेंगे और मीम की आवाज में कोई गुन्ना कोई पुलिंग कुछ भी नहीं होगा। बड़ा वाजे अलैहिम हिम मीम को जाहिर किया और बस आगे निकल गए। कोई हमने पुल नहीं करनी इसके आवाज, कोई इसमें गुन्ना नहीं लेके आना, तो इस रूल को कहते हैं इजहार शफी। तो मीम साकिन के बाद अगर कोई दूसरा हर्फ आता है तो हम उस हर्फ को देखेंगे, अगर वो बा है इक्फाए शफी होगा, 3 फिंगर हम मीम के साउंड को रोकेंगे। अगर वो मीम है तो इदगाम शफी होगा, 3 फिंगर हम उसके साउंड को रोकेंगे। और बा और मीम के अलावा कोई भी कोई और लेटर आता है तो फिर वहां पर हम इजहार करते हैं, मीम की आवाज को बड़े वाज़ेह अंदाज में पढ़कर आगे निकल जाते हैं। ये तो था अतरावत के दरमियान में मीम साकिन आ गया। लेकिन बाज दफा मीम साकिन के फौरन बाद अलामत वक्फ आ जाती है या आयत मुकम्मल हो रही है, हमें वहां वक्फ करना पड़ता है। तो हम वक्फ कैसे करेंगे? मीम साकिन के क्या ये जो कायदे हैं जिसमें हमने इदगाम शफी, फाखरे शफी और इजहार शफी पढ़ा, क्या ये वहां पर पढ़े जाएंगे या नहीं? तो हम इसको समझते हैं। पहले तो ये बात समझिए कि मीम पर वक्फ होता है तो मीम के साकिन को हम बगैर गुन्ने के साफ अदा करते हैं। एक तो होता है इजहार, जैसे हूँ आपने मीम को जाहिर करके पढ़ा, और एक होता है उसको ठहराव के साथ रोकना। इसमें हम गुन्ना नहीं कर रहे बल्कि एक ठहराव के साथ मीम के साउंड को रोक रहे हैं। इजहार में हमने जल्दी से जाहिर करके आगे निकल जाना है। हुम हुम बस ये फर्क है वक्फ का। तो अगर अलामात वक्फ आ जाती है, मीम साकिन हो जाता है या हम उस पर वक्फ की वजह से उसको साकिन कर रहे हैं, तो फिर हम उस पर कोई गुन्ना नहीं करते, ना हम इख्फा करते हैं, ना इदगाम करते हैं, ना होंठ बंद करते हैं, बल्कि हम उससे थोड़ी ठहरा के पढ़कर आगे निकल जाते हैं। क्योंकि वजह क्या है, उसके आगे कोई और हर्फ नहीं है, उसके आगे स्टॉप है। अब हमने पढ़ा था कि मीम साकिन पर वक्फ जब होता है तो 1 फिंगर तक हम गिनते हैं। क्या ये रूल गलत है? तो ये रूल गलत नहीं है, ये बस थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि गुन्ना कहते हैं आपका नाक में भी नून का साउंड आए, आप नाक में उस वाइब्रेशन को फील करें तो वो गुन्ना होता है। गुन्ने में आप नाक में आवाज लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ जब हम मीम साकिन को
پوز کرتے ہیں یا اس کو ہم میم ساکن کو ساکن کرتے ہیں تو ہم اس کے ساؤنڈ کو تھوڑی دیر کے لیے جماتے ہیں. اسے غنہ نہیں کہیں گے. غننے میں ناک میں آواز جاتی ہے، جبکہ میم ساکن کو جب ہم وقف کی صورت میں پڑھتے ہیں تو اس کو جما کے پڑھا جاتا ہے. اس طرح. تو کم، تم، تم. اس میں ہم اگر میں غنہ کروں گی بم، میں ناک میں بھی لے کے جا رہی ہوں، ہونٹ بھی میش کر رہی ہوں، لیکن میں یہاں پر ہونٹ میش نہیں کر رہی. میں صرف 1 فنگر تک اس کو مکمل سکون کو 1 فنگر تک ٹھہرا کے پڑھ رہی ہوں. مقصد کیا ہے کہ اگر ہم اچانک آواز کو کاٹ دیں گے تو ایک مکمل سکون کے ساتھ وہ ختم نہیں ہوتا. جیسے ہم، ہم اظہار ہے، یہ ظاہر کر کے پڑھا گیا. اب ہم نے حروف کو کھینچنا بھی نہیں ہے تو ہم نے اس کو بڑا ٹھہرا کے پڑھنا ہے. تو غنہ کیا ہے؟ غنہ ناک کی آواز کا نام ہے. کبھی بھی غنہ جب آتا ہے تو اس ذہن میں یہی آتا ہے کہ آپ کے ناک میں آواز کا روکنے کا نام غنہ ہوتا ہے. اور سائلنٹ پوز، خاموش وقف کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس لفظ کو ٹھہرا کر جما کر روکنا ہے. جیسے اب، ہم اس ورڈ کے اوپر اپنے پلیس آف ساؤنڈ کو جما کے روکیں. بالکل ایسے ہی میم ساکن پر جب ہم وقف کرتے ہیں تو میم ساکن پر بھی ہم اس کی آواز کو جما کر روکتے ہیں. تو میم، ہم، میم ساکن ہے، ہونٹ بند ہوئے، ایک مختصر وقفہ تقریباً 1 فنگر ہوتا ہے، لیکن اس میں غنہ نہیں ہوتا ہے، صرف میم کی آواز کو ہم روکتے ہیں. تو میم یا نون پر وقف کی حالت میں غنہ نہیں ہوتا ہے، البتہ وقف کی تکمیل کے لیے ایک لمحے کے لیے یعنی 1 فنگر تک ہم وہاں پر ٹھہراؤ کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے یہاں پر 1 فنگر تک آپ رکیں. تو 1 فنگر تک جو میم کے ساؤنڈ کو وہاں جما کے روکنا ہوتا ہے تو وہ 1 فنگر کا سنتے ہی ان کے ذہن میں غنہ آ جاتا ہے، وہ غنہ کر کے روکتے ہیں. نہیں، ہم نے میم کی آواز کو ایک جماؤ اور ٹھہراؤ کے ساتھ وہاں روکنا ہوتا ہے اور ناک میں آواز نہیں لے کے جانی ہوتی. اس طرح سے. اور امید کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے اس رول کو اچھے سے آپ سمجھے ہوں گے. اور میم ساکن اگر تلاوت کے دوران آ رہا ہے تو اس کے 3 رول ہیں: اخفاء شفوی، ادغام شفوی اور اظہار شفوی. اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کو بہتر طریقے سے پڑھنے کی توفیق دے اور اس قرآن کو پڑھنے کے لیے ہماری مدد و نصرت فرمائے تاکہ ہم بہترین طریقے سے قرآن کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں. اور اگر یہ ویڈیوز آپ کے لیے ہیلپ فل ہیں تو کمنٹ ضرور کیا کریں اور آگے شیئر ضرور کیا کریں. آپ کے شیئر کرنے سے، آپ کے کمنٹس کرنے سے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے راستے میں قبول فرمائے، ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.